تو اب جتنا طاہر ہے قرآن اللہ کے لفظ ہیں اتنا ہی طاہر ہے محمد رسول اللہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے ہیں. تو جتنی طہارت قرآن میں ہے اتنی ہی طہارت رسول میں جو قرآن لانے والا ہے. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن طاہر, لانے والا رسول طاہر, تو اب رسول جن کے حوالے کر جائے کیا وہ نجس ہوں گے؟ جیسا قرآن طاہر ویسا رسول طاہر ویسے وارثان قرآن طاہر. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی چادر میں آ جاؤ تو تمہاری طہارت کا اعلان کر دو. قرآن کی طہارت ایک لفظ میں آئی ہے, ٹھیک ہے نا, صحفاً مطہرہ. قرآن کی طہارت ایک لفظ میں, رسول کی طہارت ایک لفظ میں. اور ذرا اس آیت کو تو دیکھو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, ہم نے نجاست کو تم سے دور کر دیا, دور رکھا ہے. ویطہرکم, ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. تطہیرا, جو حق طہارت کے اعلان کا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ رسول کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے, قرآن کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے, اور آل محمد کی طہارت کا اعلان 3 لفظوں میں کرے. تو یہ 3 کی خصوصیت کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھائی رکنا, اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. یہ فرق کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا فرق ہو گیا؟ اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا بھائی, توجہ رہے. تو اگر یہ کہتا کہ اے آل محمد, ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے, تو اس میں اشارہ ہو جاتا کہ آل محمد نجاست کی طرف جا سکتے تھے, انہیں دور رکھ دیا. کہا نہیں, تم تو کبھی نجاست کی طرف نہیں جاؤ گے, نجاست تمہاری طرف آئے گی, تم تو جا ہی نہیں سکتے نجاست کی طرف, لیکن نجاست تم تک آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا. بھائی توجہات مبذول رہے. تو اب آل محمد کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی. نجاست کے معنی بھائی توجہ رہے, نجاست کے معنی نجس پانی, نجس کھانا نہیں. رجس, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت, ہم نے تم سے رجس کو دور کیا, رجس کو, ٹھیک ہے نا. رجس کیا ہے؟ جھوٹ رجس ہے, غیبت رجس ہے, شراب خواری رجس ہے, دنیا کی ساری بد اخلاقیاں رجس ہیں, دنیا کے سارے حرام رجس ہیں, دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو وعدہ نہیں کر سکتا. رے جیم سین, رجس, دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اے آل محمد, ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور کر دیا, بہت دور روک دیا سارے عیبوں کو. تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یا نہیں؟ تو آل محمد میں سارے کمال, سارے عیب آل محمد سے دور. طے ہو گئی بات. اچھا یہ بتاؤ کہ محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کرتا. دنیا کا ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. اچھا شاعر جیسے جناب راغب مراد آبادی تشریف فرمائے, اچھا مقرر, اچھا عالم, اچھا مصور, اچھا انجینئر, جہاں اچھا لگ جائے محبت وہاں ہو. تو دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے, عیب سے محبت نہیں ہوتی. تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا, اور اس اعتراض کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا, اور پھر جواب ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے کمال آل محمد میں, سارے کمال آل محمد میں, اور سارے عیب آل محمد سے دور. یہی تو دعویٰ ہے نا. خدا کی قسم ہمارا دعویٰ یہی ہے. آیے تطہیر کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محمد میں, سارے عیب آل محمد سے دور. تو محبت ہوتی ہے کمال سے, تو پھر ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ اگر اعتراض میں وزن ہو تو اس اعتراض کو پرکھنا چاہیے. اعتراض بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے کہ سارے عیب آل محمد سے دور, سارے کمال آل محمد میں. دنیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی, دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے. تو ساری دنیا آل محمد کو کیوں نہیں مانتی ہے نا سوال. میں نے کہا بھائی ذرا اوپر چلے جاؤ. محمد رسول اللہ پر میں اور تم متفق ہیں کہ سارے عیب رسول سے دور, سارے کمال رسول میں. تو پھر ہندو نے کیوں نہیں مانتا؟ میں سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ سارے عیب میرے رسول سے دور, سارے کمال میرے رسول میں موجود. تو آل محمد کے لیے مانو یا نہ مانو, میرے رسول کے لیے تو مانتے ہو نا کہ سارے کمال محمد میں.
تو پھر ہندو نے محمد سے محبت کیوں نہیں کی؟ عیسائی نے کیوں نہیں کی؟ یہودی نے محبت کیوں نہیں کی؟ تو جو جواب رسول کے لیے دو گے ہمارا وہی جواب ہے اعلی رسول کے لیے. لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت ہو. اب جواب دو. آیت نے کہا کہ آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے، تو جہاں ذہن میں نجاستیں ہوں وہاں محبت کہاں سے آ جائے گی؟